رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ سال کا یہ ایک ایسا مہینہ تھا جس میں گاؤں کی مسجد میں نہ صرف اذان کی آواز آتی بلکہ نمازی بھی ہوتے، اور اسی طرح وہ بچے جنہوں نے گاؤں کی اس نابینا عورت جو حافظ قرآن تھی، اس کے پاس بچے مختلف صورتیں اور نماز سیکھنے جاتے تھے، وہ بھی مسجد کا رخ کرتے۔ یوں مسجد کے صحن میں بچوں کے زور زور سے قرآن پڑھنے کی آوازیں پورے گاؤں میں پھیل جاتی اور رمضان کے مہینے کی برکت ہر سو پھیل جاتی۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس میں ان کے لیے پیغام کیا ہے، اور کچھ مولویوں نے ڈرایا ہوا بھی ایسا تھا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کو تو بس یہ پتہ تھا قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، فوتگی والے گھر میں یا کل خوانی میں جتنے زیادہ قرآن پڑھے جائیں اتنا ہی فوت ہونے والے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا تھا اور نہ نماز، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک کی ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور انگلی سے اگلی سطر پر آتے اور یوں پورا قرآن ختم کرتے۔ اسی طرح نماز بھی وہ مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے تھے۔ سب کے چہرے خدا کی محبت سے سرشار ہوتے، تب معلوم ہوتا کہ وہ اللہ کے علم کو اتنا نہ جاننے کے باوجود اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اگر یہ سادہ لوگ اللہ کے علم کو جان لیں تو کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہی نہ ہو۔ شیطان یہ اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اس نے ان کے اوپر ایک ایسا سردار بنا رکھا تھا جنہوں نے اللہ کا پیغام کو ان سے دور رکھا، بلکہ مولویوں کے حلوے اور سردار کی سرداری نے ان معصوم لوگوں کو اللہ کا حکم یا تو نامکمل بتایا یا من گھڑت، اور اللہ کی آیاتوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اور گاؤں کے سادہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تو سب کا ہے، وہ تمام انسانوں سے برابر کا انصاف کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنانے والا عورت کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ وہ ایسے مردوں کو اس کا مالک کیسے بنائے گا جو اسے بھیڑ بکری سے بھی کم درجہ دیتے ہوں اور کہتے ہوں اللہ نے ہمیں تمہارا مالک بنایا ہے؟ کاش ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ مالک تو بس ایک ہی ہے، جو خیال بھی رکھتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، پالتا بھی وہی ہے، اور انصاف بھی وہی کرتا ہے، اور پیار بھی وہی کرتا ہے، بس کسی کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی پکڑ کر سکے، اور آخر میں تو کسی کا صبر آزماتا ہے۔ اس دفعہ جو مولوی مسجد میں آیا تھا وہ دور کسی گاؤں کا تھا۔ مسجد میں مولوی صاحب کا اچھے سے استقبال کیا گیا۔ بچے اپنے گھر سے ساگ، مکئی کی روٹی اور لسی لے آئے تھے۔ بڑوں سے زیادہ بچے خوش تھے۔ مسجد کے کچے صحن میں جھاڑو لگایا گیا اور صحن میں گاؤں کی عورتوں کے ہاتھ سے کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی صفیں بچھائی گئیں۔ اس میں پینوں کے ہاتھ سے بنائی گئی صف بھی تھی۔ مسجد میں موجود قرآن پاک کو نئے ہاتھ سے کڑھائی کیے گئے لال رنگ کے غلاف بھی پہنائے گئے۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ مسجد کی رونق نے پینوں کے غم میں دکھی دلوں کو تھوڑی سی راحت بخشی۔ گاؤں کے سب لوگ مولوی صاحب سے ملنے آئے، لیکن رمضو ماما ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رمضو کو جاگے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ اس کے گھر والے بھی پریشان تھے، وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی سونے لگتا پینوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی اور وہ اس کے خواب میں آ کر کہتی ماما میرا فیصلہ قرآن کرے سی، اور وہ چیخ کر کہتی قرآن میرا فیصلہ کر۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھتا۔ پینوں کا قتل اس کا پہلا قتل نہیں تھا، نہ جانے کتنے عورتوں کا اس نے قتل کیا ہوا تھا۔ کتنے دودھ پیتے بچے اپنی ماؤں سے محروم ہوئے، کتنی بے گناہ عورتیں کالی قبرستان پہنچی، کتنی سردار کی حویلی میں داسی بنائی گئی، لیکن کبھی پہلے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ وہ خود بھی پریشان تھا۔ پہلے پہل تو دوسرے لوگوں کی طرح وہ اپنا وہم سمجھا
لیکن مسلسل پینوں کا اس کے خواب میں آنا اور چیخنا اس کو بے آرام کر دیتا۔ وہ سکون کی تلاش میں دور دور نکل جاتا کہ شاید اس گاؤں سے دور جانے پر اسے پینوں کی چیخیں سنائی نہ دیں گی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، نہ اپنے کپڑوں کا اور نہ ہی اس پگ کا جو اس کی خاطر اس نے کئی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ اس مشکل گھڑی میں نہ تو سردار اس کے کچھ کام آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا دوست ابلیس جو اسے عزت کے لیکچر دیتا تھا، اسے اس بات کے گھمنڈ میں ڈال دیتا تھا کہ تم بہت طاقتور ہو۔ نہ ان مولویوں کے اور نہ کسی پیر کے تعویذ اس کے کام آ رہے تھے جو اس کے قتل کے کارناموں پر اسے مبارک دیتے اور کہتے بے شک تم اللہ کا حکم مان کر بد کردار عورتوں کو اس کی سزا دے رہے ہو اور اب جہنم کی آگ تمہیں نہیں چھو سکتی۔ وہ سب لوگ کہاں تھے جن کے دل اس کی ایک دھاڑ سے کام جایا کرتے تھے، جبکہ اب وہ پینوں کی چیخوں سے ہی بچتا پھر رہا تھا، جس کی زندگی میں اس شخص نے بات نہیں سنی تھی۔ اب ہر پل وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی اور اس طرح قرآن سر پر رکھ کر کہتی، ماما میں بے قصور ہوں، میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ اب نہ وہ اسے دھتکار سکتا تھا اور نہ ہی اپنے غصے سے اسے مار سکتا تھا۔ وہ تو خود کبھی کسی کھڈے میں اوندھے منہ گرا ہوتا، کبھی کسی پتھر سے ٹکرا کر خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا، اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ بے شک قرآن نے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اللہ کی آیاتوں کو سوچے سمجھے بغیر اپنے مفادات کے لیے غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا، اس کے مطلب کو غلط رنگ دیا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ دیر بدیر اس کے کٹہرے میں تو آئیں گے، پھر نہ کوئی سردار کو اس کی سرداری بچائے گی اور نہ کسی شیطان کے دوست کو اس کی دوستی۔ پھر تو صرف آہوں کا سوال ہوگا، آنسوؤں کا انصاف ہوگا۔ اب سردار کی طاقت نہیں، خدا کو پکارے گئے الفاظوں کی طاقت ہوگی۔ اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے کہ بے شک تباہی ظالموں کے لیے ہے جب وہ حد سے گزر جائیں۔ مسجد میں مولوی صاحب کا پہلا دن تھا۔ رات کو تراویح میں گاؤں کے کافی لوگ موجود تھے۔ پہلا روزہ اور وہ بھی جمعے کا تھا، لہذا کچھ بچے بھی موجود تھے۔ تراویح کے بعد لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ مولوی صاحب نے اپنا بستر لگایا کیونکہ صبح سے ہی بہت سے لوگوں سے ملنا ملانا ہو رہا تھا، اس لیے تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے سوچا صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا، اس لیے اس نے لالٹین کی لو کم کی، لیکن اچانک اندھیرے میں اس کو ایک شبیہ نظر آئی، جیسے کوئی لڑکی کھڑی ہو بغیر کپڑوں کے اور اس کے منہ میں چٹیا تھی۔ پہلے وہ ڈر گیا، لیکن اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اپنا اس کو وہم سمجھا اور تھکاوٹ کی وجہ جانی، لیکن جیسے ہی مولوی صاحب آنکھیں بند کرتے، وہ لڑکی پھر سے آنکھوں کے سامنے نظر آتی۔ مولوی صاحب نے بہت سی صورتیں پڑھنا شروع کر دی، اگر کوئی آسیب ہے تو ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مولوی صاحب کی اگر ایک آدھ گھنٹہ آنکھ لگی بھی تو اس طرح سے ایک لڑکی بغیر کپڑوں کے منہ میں چٹیا ڈالے کھڑی نظر آئی اور تب وہ پسینہ پسینہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کا ایک شخص ان کے لیے سحری کا کھانا لے آیا، لیکن مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کیا ہوا مولوی صاحب، کیوں پسینہ پسینہ ہو رہے ہو؟ مولوی صاحب نے سارا واقعہ اسے سنایا اور کہا کہ اب میں اس مسجد میں نہیں رہ سکتا۔ تھوڑی دیر میں چند اور نمازی بھی آن پہنچے اور مولوی صاحب کو سمجھانے لگ گئے کہ آپ ایسا مت کریں، صرف یہی ایک مہینہ تو ہے جس میں یہ مسجد آباد ہوتی ہے، اگر کوئی جنات یا آسیب ہوگا تو وہ پڑھائی سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چلے گئے تو اتنے بابرکت مہینے میں یہ مسجد ویران ہو جائے گی۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر مولوی صاحب رکنے کے لیے تیار ہو گئے۔